بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفتی عزیز الرحمان کیس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، وہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے آج۔ پولیس کی جانب سے تفتیش مکمل کر کے عدالت میں چالان جمع کرا دیا گیا ہے۔ اس چالان میں لکھا گیا ہے کہ مفتی عزیز الرحمان اپنے طالب علم کو امتحان میں پاس کرنے کا وعدہ کر کے 3 سال تک بدفعلی کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ طالب علم نے بتایا کہ اس نے 2013 میں مدرسے میں داخلہ لیا اور اس وقت سے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مفتی عزیز الرحمان نے مجھ پر اور کچھ اور طلبہ پر الزام لگایا کہ ہم نے کسی اور فرد کو امتحان میں بٹھا کر نقل کی ہے۔ اس وجہ سے وفاق المدارس کی جانب سے ہم پر 3 سال کی پابندی لگا دی گئی۔ چالان کے مطابق مفتی عزیز الرحمان اس کے بعد طالب علم سے بدفعلی کرتا رہا ہے اور اسے امتحان میں پاس کرنے میں مدد کرنے کی امید بھی دلاتا رہا ہے۔ طالب علم نے کہا 3 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود، حالانکہ ہر جمعے کو وہ میرے ساتھ بدفعلی بھی کرتا تھا، لیکن اس نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ مجھے مزید بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ معاملہ مدرسے کی انتظامیہ کے سامنے بھی رکھا، لیکن مدرسے کی انتظامیہ نے مفتی عزیز الرحمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے میری بات کا یقین کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ پولیس کی تفتیش میں کہا گیا کہ اس کے بعد طالب علم مسلسل مفتی عزیز الرحمان سے ان کے دفتر میں ملتا رہا اور ان کی حرکتوں کو آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کرتا رہا۔ پولیس نے کہا کہ جب انتظامیہ کو یہ ثبوت دکھائے گئے تو انہوں نے مفتی عزیز الرحمان کو مدرسے سے نکال دیا، جس کے بعد اس کے بیٹوں نے طالب علم کو خاموش کروانے کے لیے مبینہ طور پر دھمکانا شروع کر دیا۔ تفتیش کے مطابق مفتی عزیز الرحمان کے کمرے میں موجود صوفے اور پردے ویڈیو سے مشابہت رکھتے ہیں۔ چالان میں کہا گیا کہ کیس میں دیگر ملزمان میں مفتی عزیز الرحمان کے 3 بیٹے بھی ہیں، جن کا قصور یہی ہے کہ وہ طالب علم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ پولیس نے درخواست کی ہے کہ طالب علم سے بدفعلی کے مقدمے کے ٹرائل میں 9 افراد بطور گواہ عدالت میں پیش ہوں گے اور ملزمان کے خلاف گواہوں کو طلب کر کے ٹرائل شروع کیا جائے۔ لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ رانا راشد نے مقامی عدالت میں کیس کی سماعت کی اور پولیس کو ملزم عزیز الرحمان کو فرد جرم کے لیے اگلی سماعت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ میں سوچتی ہوں کہ اس طرح کے درندوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں پر سب مولویوں کی بولتیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، یہاں شریعت بھی بھول جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے اسلامی ملک پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کریں اور اسلام کے مطابق سزائیں دیں تو ان جیسے کیسز میں بہت حد تک کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اسلامی سزائیں نہیں دی جاتی۔ اچھا، اب میں آپ کو اس واقعے کا ذرا پس منظر بتا دوں۔ سوشل میڈیا پر کچھ عرصہ قبل وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں مفتی عزیز الرحمان کو ایک لڑکے سے مبینہ طور پر بدفعلی کرتے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد اس لڑکے نے پولیس میں FIR درج کرا دی۔ 17 جون کو درج کروائی گئی اس FIR کے مطابق متاثرہ طالب علم نے بتایا کہ اسے مدرسے میں 2013 میں داخلہ ملا۔ اس نے کہا کہ امتحانات کے دوران مفتی عزیز الرحمان نے مجھ پر اور میرے دوست طالب علم پر امتحان کے دوران کسی اور کو امتحان دلانے کا الزام لگایا تھا اور ساتھ ہی مجھ پر وفاق المدارس میں 3 سال تک امتحان دینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ لڑکے نے مزید کہا کہ اس نے مفتی عزیز الرحمان سے معاف کر دینے کی التجا کی، لیکن مفتی عزیز الرحمان نے کہا کہ اگر جنسی حرکتوں سے مجھے خوش کر دو تو سوچ سکتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میرے پاس جنسی زیادتی کا نشانہ بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مفتی عزیز الرحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مجھ پر پابندیاں ختم کروا دے گا اور امتحان بھی پاس کروا دے گا۔ لڑکے نے مزید کہا کہ 3 سال گزر گئے، اس عرصے میں وہ ہر جمعے کو میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، لیکن مجھ پر پابندی ختم نہ ہوئی اور امتحان میں بھی میں پاس نہ ہوا۔ انتظامیہ کو شکایت کی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا مفتی عزیز الرحمان بزرگ اور نیک سیرت شخص ہیں۔ انتظامیہ نے مجھے ہی جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ تم مفتی عزیز الرحمان پر الزام لگاتے ہو۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کے بعد میں نے مفتی عزیز الرحمان کی بدفعلی کی ریکارڈنگ کی اور وفاق المدارس العربیہ کے ناظم کو دکھائی، جس کے بعد مفتی عزیز الرحمان نے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں۔
مقدمے کی اندراج کے بعد 20 جون کو پولیس نے ملزم کو میاں والی سے 2 بیٹوں سمیت گرفتار کرنے کے بعد لاہور منتقل کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے اس لڑکے نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ میں ایک جگہ چھپا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی، لیکن نہ تو کسی نے میری بات سنی اور نہ ہی مجھے انصاف ملا۔ میں نے انصاف کی عدم فراہمی پر اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے میری جان لینی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ پھر اس تمام صورتحال میں مدرسے کے ناظم خلیل اللہ ابراہیم کی جانب سے ویڈیو پیغام جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ لڑکا ان کے پاس کچھ عرصہ پہلے آیا تھا اور مفتی عزیز الرحمان کے خلاف شکایت کی تھی، لیکن مجھے لڑکے کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ میرے پاس ویڈیو لے کر آیا۔ جب واقعے کی تحقیقات کی گئی تو مفتی عزیز الرحمان کو مدرسے سے ہٹا دیا گیا اور اب مفتی کا جامعہ منظور الاسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مفتی عزیز الرحمان کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی مفتی عزیز الرحمان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام لاہور کا کہنا تھا کہ JUI اس شخص کے کسی قول و فعل کی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جرم انتہائی قابل مذمت ہے۔ جرم کو سزا دلوانے کے لیے اداروں سے مکمل تعاون کریں گے۔ بعد میں پھر مفتی عزیز الرحمان نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا، جس میں اس نے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ویڈیو منصوبہ بندی کے تحت بنائی گئی ہے۔ مدرسے کے ناظم نے مجھے عہدے سے ہٹانے کے لیے نوجوان کو میرے خلاف استعمال کیا ہے۔ مجھے نشہ آور چائے پلائی گئی، جس کے بعد میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا۔ اس نے مزید کہا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میرا جسم حرکت نہیں کر رہا، جبکہ ویڈیو میں واضح ہے کہ نوجوان پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اینی ویز پھر مفتی عزیز الرحمان پہ مقدمہ درج کر دیا گیا اور اسے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد مفتی عزیز الرحمان نے اعتراف جرم بھی کیا اور کہا کہ یہ ویڈیو میری ہے جو صابر شاہ نے چھپ کر بنائی ہے۔ صابر شاہ کو پاس کرنے کا جھانسا دے کر ہوس کا نشانہ بنایا۔ مفتی عزیز الرحمان نے کہا کہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد میں خوف اور پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ مدرسہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، بھٹک گیا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے جانور نما درندوں کو سرعام چوک پر گولی مار کر ہلاک کر دینا چاہیے تاکہ گندی نسل کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اسلام کی متعین کردہ سزائیں نافذ کی جائیں تو کسی میں بھی جرأت نہیں ہوگی اس طرح کے گھٹیا کام کرنے کی۔ اینی ویز ویڈیو کے اختتام پہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوئے، ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بخش دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ بہت بڑا پیغام ہے اس حدیث میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔